रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दस्तरखान पे कोई यतीम खाना खाए वो दुनिया का सबसे बेहतर दस्तरखान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और अजीज़ बच्चों, दुनिया के अक्सर लोगों की परेशानी है तो वो बहुत कमाते हैं, लाख कमाते हैं, मगर उसमें उनको बरकत नहीं होती और वो कमाते कमाते थक जाते हैं घर के खर्च को पूरा करने में और जमा कुछ नहीं कर पाते, तो परेशान हो चुके हैं अपनी मेहनत से और छोटी सी आमदनी से। तो मेरे दोस्तों, हर चीज़ का एक उसूल होता है। आप भी अपने आमदनी के ऊपर एक उसूल बना लीजिए और उसका तरीका खर्च करने का एक हिसाब बना लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने सूरज के चाँद के निकलने का डूबने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, आप भी आमदनी और ख़र्च के अखराजात के तरीका बना लीजिए और उससे ज़्यादा आगे मत बढ़िए। अगर आप किसी दिन आपको ज़्यादा आमदनी हो गई या ख़र्च ज़्यादा हो गया तो उसका तरीका बनाइए कि ये आज के खर्च के हिसाब से इसी में पूरा करना है। अब एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। उनके ज़माने में एक आदमी था, उसको एक अफसोस थी, अपने आप से एक शिकायत थी कि वो ज़िंदगी में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। उसे अल्लाह से शिकायत नहीं थी, उसको अपने तकदीर पे ऐसा था कि मैं कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। तो वो कभी रोटी खाता तो सालन नहीं, सालन नहीं तो रोटी नहीं, इस तरह उसका ज़िंदगी बसर होता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से मिला, उसने कहा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करते हैं तो आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि मेरे नसीब में ज़िंदगी का जितना भी रिज़्क़ है वो मुझे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम नबी तो मासूम होते हैं जितने कि कोई तूर पे गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की कि रब्बुल इज़्ज़त एक तेरा बंदा है, उसकी फरमाइश ये है कि उसके बची ज़िंदगी की जो भी रिज़्क़ उसको दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के इस बात उस आदमी का और उसको पूरा दे दिया गया, जिसमें कुछ बोरी या जिसको गोनी कहते हैं गेहूँ थे, जौ थे, ऐसे तरह से 2-4 बकरियाँ जानवर थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि आदमी की इतनी उम्र तो नहीं लगती, लेकिन इसकी ज़िंदगी से इतने ही रिज़्क़ बचा हुआ था, कैसे गुजारा करेगा। खैर उन्होंने अपना काम तक कर दिया। उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के 1 साल के बाद गुज़र हुआ। ख्याल आया कि चले उस आदमी को देख लेते हैं कि जिसके लिए अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचा हुआ पूरा रिज़्क़ दे दिया था, वो तो कब का ख़त्म हो चुका होगा, अब बाकी ज़िंदगी किस तरह गुजारता होगा। इतने इधर उधर गए तो देखा एक बड़ा सा घर है, बड़ा दरवाज़ा है जिसमें लोग आ रहे जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर झाँकने की कोशिश की, देखा कि एक बड़ा सा दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग उस पर बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वो दस्तरखान नहीं उठ रहा है। लोग आ रहे हैं, दस्तरखान बैठ रहे, खाना खा रहे ख्वाहिश मुताबिक और जा रहे। एक दस्ता उठता, दूसरा दस्ता बैठता, दूसरा काफ़िला बैठता, लेकिन दस्तरखान नहीं उठता। तो उन्होंने पता किया किसी से कि ये कौन है, क्या मामला है, ये सखी कौन है। तो आदमी ने कहा कि जो सामने कुर्सी पर जो बैठा है उसका ये घर है, ये दस्तरखान उसी की तरफ से रोज़ाना लगता है, इसी तरह से लोग आते हैं, खाना खाते जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देर नहीं लगी कि ये वही शख्स है जिसने कहा था हमारी ज़िंदगी के पूरे रिज़्क़ हमें दे दीजिए। 2 चंद बोरियां अनाज और 2-3 बकरियां जानवर थे बस, जो 1 साल का भी मुश्किल था किफ़ायत करना। तो फिर ये इस तरह से इतना ज़्यादा क्यों। मूसा अलैहिस्सलाम को ही तौर पर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मैंने क्या देखा, उसकी ज़िंदगी का जो बचा हुआ अनाज था आपने जो दिया था वो तो 1 साल के लिए भी ना काफ़ी था, लेकिन आज वो उसके दस्तरखान पे सैकड़ों लोग बैठते खाना खा के जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब आया कि उस आदमी ने दरअसल मुझसे सौदा कर लिया और हमने उसको दे दिया। हुआ क्या कि उस आदमी की ख्वाहिश ये थी कि हम ज़िंदगी में एक मरतबा तो पेट भर के खाना खा लें, ताकि ये मलाल नहीं रहे कि हमने कभी ज़िंदगी में पेट भर खाना नहीं खाया। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया था उसमें से एक बकरा ज़बह किया और गेहूँ का आटा बनवाया, उसके बाद वो खाना सालन बना करके शिकम सैर होकर के खा लिया। जब वो सैर हो गया तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वो क्या करता, वो दूसरों गरीबों को खिलाए। तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, हम उसके बदले में ज़्यादा करके देते हैं।
تو اس نے پھر اس کو تو خواہش پوری ہو گئی. اب وہ کیا کرتا، جانور ذبح کرتا اور وہ روٹی بنا کر کے لوگوں کو دعوت کرتا تھا. اور اللہ رب العزت پھر کیا ہے، اگر 10 آدمی کھلائے اللہ نے 10 کا اور دے دیا یعنی 100 ہو گئے. پھر اس نے 100 کو کھلایا تو اللہ نے 10 کا اور دے دیا یعنی 1000 ہو گئے. یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا اور اس طرح سے اسے خوشحال ہوتا چلا گیا. اور پورے علاقے کا ایسا ہو گیا کہ پورے علاقے کا دسترخوان اس کے گھر میں پستا تھا. تو میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے اچھا دسترخوان وہ ہے جس میں کوئی یتیم کھانا کھا کر جائے، جس دسترخوان پہ یتیم کوئی کھانا کھائے. تو آپ بھی اپنے گھر کا کچھ ایسا نظام بنا لیجئے کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کریں، اپنے دسترخوان کو بلا لیا کریں. اگر آپ دسترخوان پہ نہیں بھی بلاتے ہیں تو ایسے ضرورت مند ہے تو اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیں، کیونکہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی زندگی کو بنا دے گی. آپ کو اللہ رب العزت وہ کو دے دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس آدمی نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا. کب میری اس کی کیا ضرورت، میری خواہش تو پوری ہو گئی. لیکن اللہ نے اس کی ضرورت کو بڑھا دیا کہ اس دسترخوان پہ غریب، یتیم اور بہت سارے لاچار لوگ کھانا کھا کے جاتے تھے اور وہ دعا دے کے جاتے تھے. تو اس کی زندگی بڑھتی چلی گئی اور زندگی میں برکت آتی چلی گئی. میرا عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو بھی دیا ہے آپ کی نصیب کے حساب سے بہتر دیا ہے، بس اس کا طریقہ بنا لیجیے اور اللہ سے لینے والے بن جائیے. تو آپ بھی اپنے دستور بنا لیجیے کہ آپ آمدنی میں سے کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے اور ہفتے میں یا مہینے میں کسی ایک دن کسی ایک غریب کا دعوت ضرور کیجیے. دیکھیے پھر اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں کس طرح برکت دیتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس کو اپنے دوست تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے. اچھی باتیں پھیلانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پہ کوئی یتیم کھانا کھائے وہ دنیا کا سب سے بہتر دسترخوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو اور عزیز بچوں، دنیا کے اکثر لوگوں کی پریشانی ہے کہ وہ بہت کماتے ہیں، لاکھ کماتے ہیں، مگر اس میں ان کو برکت نہیں ہوتی اور وہ کماتے تھک جاتے ہیں گھر کے خرچ کو پورا کرنے میں اور جمع کچھ نہیں کر پاتے. تو پریشان ہو چکے ہیں اپنی محنت سے اور چھوٹی سی آمدنی سے. تو میرے دوستو، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. آپ بھی اپنے آمدنی کے اوپر ایک اصول بنا لیجیے اور اس کا طریقہ خرچ کرنے کا ایک حساب بنا لیجیے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کے چاند کے نکلنے کا ڈوبنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، آپ بھی آمدنی اور خرچ کے اخراجات کے طریقہ بنا لیجیے اور اس سے زیادہ آگے مت بڑھیے. اگر آپ کسی دن آپ کو زیادہ آمدنی ہو گئی یا خرچ زیادہ ہو گیا تو اس کے طریقہ بنائیے کہ یہ آج کے خرچ کے حساب سے اسی میں پورا کرنا ہے. اب ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کو ایک افسوس تھی، اپنے آپ سے ایک شکایت تھی کہ وہ زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. اسے اللہ سے شکایت نہیں تھی، اس کو اپنے تبدیل پہ ایسا تھا کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو وہ کبھی روٹی کھاتا تو سالن نہیں، سالن نہیں تو روٹی نہیں، اس طرح اس کا زندگی بسر ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے ملا، اس نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے باتیں کرتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میرے نصیب میں زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام نبی تو معصوم ہوتے ہیں جتنے کہ کوہ طور پہ گئے اور اللہ رب العزت سے بات کی کہ رب العزت ایک تیرا بندہ ہے، اس کی فرمائش یہ ہے کہ اس کے بچی زندگی کی جو بھی رزق اس کو دے دی جائے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اس آدمی کا عرض کر پورا دے دیا گیا، جس میں کچھ بوری یا جس کو گونی کہتے ہیں، گیہوں تھے، جو تھے، ایسے طرح سے 2-4 بکریاں، جانور تھے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ آدمی کی اتنی عمر تو نہیں لگتی لیکن اس کی زندگی سے اتنے ہی رزق بچا ہوا تھا، کیسے گزارا کرے گا. خیر انہوں نے اپنا کام کر کے اب دیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد گزر ہوا. خیال آیا کہ چلے اس آدمی کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس کی زندگی بچا وہ پورا رزق دے دیا تھا،
وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا، اب باقی زندگی کس طرح گزارتا ہوگا۔ اتنے دیر ادھر گئے تو دیکھا ایک بڑا سا گھر ہے، بڑا دروازہ ہے جس میں لوگ آ رہے جا رہے ہیں۔ بہت سارے سامنے ادھر جھانکنے کی کوشش کی، دیکھا کہ ایک بڑا سا دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ اس پہ بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن وہ دسترخوان نہیں اٹھ رہا ہے۔ لوگ آ رہے، دسترخوان بیٹھ رہے، کھانا کھا رہے خواہش مطابق اور جا رہے، ایک دستہ اٹھتا دوسرا دستہ بیٹھتا، دوسرا قافلہ بیٹھتا، لیکن دسترخوان نہیں اٹھتا۔ تو انہیں پتہ کیا کسی سے کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے، یہ سخی کون ہے؟ تو آدمی نے کہا کہ جو سامنے کرسی پہ جو بیٹھا ہے اس کا یہ گھر ہے، یہ دسترخوان اسی کی طرف سے روزانہ لگتا ہے، اسی طرح سے لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیر نہیں لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا ہماری زندگی کے پورے رزق ہمیں دے دیجیے۔ دو چند بوریاں اناج اور 2-3 بکریاں جانور تھے بس، جو 1 سال کا بھی مشکل تھا کفارت کرنا، تو پھر یہ اس طرح سے اتنا زیادہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گیا، اللہ رب العزت سے بات کیا، اللہ رب العزت یہ میں نے کیا دیکھا، اس کی زندگی کا جو بچا ہوا اناج جو تھا آپ نے جو دیا تھا وہ تو 1 سال کے لیے بھی ناکافی تھا، لیکن آج وہ اس کے دسترخوان پہ سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں، کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جواب آیا کہ اس آدمی نے دراصل مجھ سے سودا کر لیا اور ہم نے اس کو دے دیا۔ ہوا کیا کہ اس آدمی کی خواہش یہ تھی کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، تاکہ یہ ملال نہیں رہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا اس میں سے بکرا ذبح کیا اور گیہوں کا آٹا بنوایا، اور اس کے بعد وہ کھانا سالن بنا کر کے شکم سیر ہو کر کے کھا لیا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اسے خواہش پوری ہو گئی، اب وہ کیا کرتا، وہ دوسروں غریبوں کو کھلانا۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ہم اس کے بدلے میں زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو تو خواہش پوری ہو گئی، اب وہ کیا کرتا، جانور ذبح کرتا اور وہ روٹی بنا کر کے لوگوں کو دعوت کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت پھر کیا ہے، اگر 10 آدمی کھلایا اللہ نے 10 کا اور دے دیا، یعنی 100 ہو گئے، پھر اس نے 100 کو کھلایا تو اللہ نے 10 کا اور دے دیا، یعنی 1000 ہو گئے، یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا، اور اس طرح سے اسے خوشحال ہوتا چلا گیا، اور وہ پورے علاقے کا ایسا ہو گیا کہ پورے علاقے کا دسترخوان اس کے گھر میں پستا تھا۔ تو میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے اچھا دسترخوان وہ ہے جس میں کوئی یتیم کھانا کھا کر جائے، جس دسترخوان پہ یتیم کوئی کھانا کھائے۔ تو آپ بھی اپنے گھر کا کچھ ایسا نظام بنا لیجئے کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کریں، اپنے دسترخوان کو بلا لیا کریں۔ اگر آپ دسترخوان پہ نہیں بھی بلاتے ہیں تو ایسے ضرورت مند ہے تو اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیں، کیونکہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی زندگی کو بنا دے گی۔ آپ کو اللہ رب العزت وہ کو دے دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، کہا میری اس کی کیا ضرورت، میری خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اللہ نے اس کی ضرورت کو بڑھا دیا کہ اس دسترخوان پہ غریب، یتیم اور بہت سارے لاچار لوگ کھانا کھا کے جاتے تھے اور وہ دعا دے کے جاتے تھے، تو اس کی زندگی بڑھتی چلی گئی اور زندگی میں برکت آتی چلی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو بھی دیا ہے آپ کے نصیب کے حساب سے بہتر دیا ہے، بس اس کا طریقہ بنا لیجیے، اللہ سے لینے والے بن جائیے۔ تو آپ بھی اپنے دستور بنا لیجیے کہ آپ آمدنی میں سے کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور ہفتے میں یا مہینے میں کسی ایک دن کسی ایک غریب کا دعوت ضرور کیجیے۔ دیکھیے پھر اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں کس طرح برکت دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ اچھی باتیں پھیلانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ السلام علیکم۔